مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ اسی ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب زمانے جاہلیت کی بات کرتے ہیں، مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ طاہرہ، سیدہ اور صدیقہ کے جو القاب آپ کو ملے ہوئے تھے، تو وہ اس وجہ سے بھی کہ آپ تجارتی جو لین دین ہوتا تھا اس میں بھی بڑی صاف گو تھیں اور سچائی کو بڑا پسند کرتی تھیں، تو اس وجہ سے آپ کو صدیقہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تجارتی تعلقات تھے وہ کس طرح سے قائم ہوئے؟ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جوانی کا دور شروع ہوا جی، اور آپ اسی مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت خدیجہ بھی اسی مکہ مکرمہ میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کاروبار کی طرف بھی توجہ رکھتے تھے جی، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی سفر آپ تجارتی کر چکے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عملی طور پہ کاروبار کو بھی جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب یہ معاملات کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے اس حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت وہ بچپن ہی سے مشہور تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چاہیے تھا کوئی ایسا آدمی جی، کہ جو ان کے کاروبار میں شراکت دار ہو اور اچھے طریقے سے کاروبار بھی جانتا ہو۔ وہ ایک متمول خاتون تھی اور کاروبار کرتی تھی، اور چونکہ قریش کا پیشہ جو ہے وہ کاروبار تھا، جی، یعنی لفظ قریش کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں ایک کاروبار کا بھی معنی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو حضرت خدیجہ بھی کاروبار کرتی تھی، اور ایک خاتون ہونے کے باوجود، کیونکہ خاتون کو ماضی میں بھی اور اس دور میں بھی وہ آزادی میسر نہیں رہی ہے، نہ ہے کہ جیسے مردوں کو ہے، صحیح، تو اس کے باوجود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بہت بہتر طریقے سے اور بہت عمدہ طریقے سے کاروبار کرتی تھی، جی، اور انہیں بھی ایسے آدمی کی تلاش تھی۔ سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے تحت جو ہے آپ کی جو ہے نا وہ کاروباری شراکت داری جو ہے وہ قائم ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سفر کیا، اور اس سفر میں آپ نے کاروبار کیا۔ حضرت زید بن حارثہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ تو جب واپسی ہوئی، میں نقطے کی بات چاہتا ہوں، جب واپسی ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ سے آپ کے بارے میں معلومات کی، کس طریقے سے انہوں نے فروخت کیا، اور پھر وہ حضرت زید بن حارثہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہاں پر وہ سارا آپ کے سامنے بیان سفر کے سارے حالات۔ جی ہاں، تو اب ان کو باتوں کا جو ہے نا باتوں سے اندازہ بھی ہوتا رہا کہ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دیانتدار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مشہور تھی آپ کی دیانت و امانت، ایک یہ ہے کہ عملی جو نا تجربہ ہوا ہے اب۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ ساری معلومات ہو گئی، سفر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس طریقے سے سامان فروخت کیا گیا، کس طریقے سے اگلے آدمی سے گفتگو کی جاتی تھی، بات کی جاتی تھی، تو یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچی۔ تو پھر حضرت خدیجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف جو ہے وہ قربت بڑھی۔ آپ نے یہ کہا کہ ان کا یہ لقب تھے، تو ٹھیک ہے، لقب تھے ان کے، وہ مشہور تھی اس حوالے سے، لیکن اصل لقب وہ ہیں جو حضور کی بارگاہ سے ملے ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس خاتون کو نہایت دیانتدار پایا، نہایت صداقت والا پایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور آپ کی جو ہے نا وہ شادی ہو گئی۔ اس شادی کی تفصیلات جب آپ پوچھیں گی تو اس وقت ہم عرض کریں گے۔ تو بھرکیف جب شادی ہو گئی تو پھر معاملات جو ہے نا وہ آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
کہ پاس مال و دولت جو آتا تھا آپ تقسیم کر دیتے. جی تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہا. جی کچھ نہیں رہا تو حضرت خدیجہ کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے سونے اور چاندی یعنی درہم اور دنانیر کے ڈھیر لگا دی آپ کے سامنے. اور اتنا بڑا ڈھیر لگایا کہ ادھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے اور ادھر حضرت خدیجہ تشریف فرماتی تو درمیان میں آدمی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا. اتنے بڑے ڈھیر جو ہے سونے اور چاندی کے لگا اور یہ کہا کہ آپ یہ جس کو دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو قاسم ہیں, تقسیم کرنے والے ہیں. سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان لوگوں میں تقسیم کرتے تھے کہ جو حلقہ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور اس بات کے ضرورت مند ہوتے تھے کہ ان کی حاجت روائی کی جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دولت کو تقسیم کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو القاب ملے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سے ملے. یہ آپ نے القاب کا ذکر کیا تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ القاب اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دی ہے. میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضور نے اگر کسی کو کوئی لقب دیا ہے تو وہ لقب اس کا ابدی ہے, ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ہی ہے, وہ ادھر بھی ہے. لوگوں کے لقب جو ہیں وہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کو ملاحظہ فرمایا, ان کی دیانت, صداقت, ان ساری چیزوں کو دیکھا تو یہ سارے القاب جو ہے وہ آپ نے ان کو دی ہے. اب رہ گئی یہ قربت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ان کی نسبی قربت ہے, یعنی وہ بھی قریش میں سے ہیں, آپ بھی قریش میں سے ہیں. تو آپ کے ایک جد اعلی ہے, ابھی ان کا نام بھی لیا گیا ہے, ان کو کلاب کہا جاتا ہے. تو وہ کلاب نہیں کہنا چاہیے, وہ ذل کلاب ہے. ذل کلاب اس لیے ہے کہ انہوں نے شکاری کتے بہت سارے رکھے ہوئے تھے تو اس لیے ان کو ذل کلاب کہا جاتا ہے, یعنی کتوں والے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَا, کہ وہ مچھلی والے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے نا ذل کلاب ہے کہ وہ کتوں والے ہیں, کہ بہت سارے کتے شکاری انہوں نے رکھے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے سوال کی وضاحت کی. اہتمام کریں کہ جب اگلے آنے والے بچے ہیں تو وہ اس لباس کے ساتھ, کہ جو ایک لباس ہے متعین کیا گیا اور سر کو ڈھانپ کر اس کے ساتھ یہاں پر موجود ہے, بہت اچھا رہے گا. جی اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اپنے سوالات کا جو سلسلہ ہے. میں ایک سوال لے کر آنا چاہتی ہوں. مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو تبلیغ دین میں ان کا کردار کیسا رہا, کیونکہ بعد میں اتنی مشکلات آئیں اور ہر جگہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نکاح میں جب آئیں کچھ وقت تو گزر گیا. جی تو جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں کے رویے بدل گئے, آنکھیں بدل گئیں. لوگ بت پرستی کو اور اپنے آبا کی غلط رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دشمن بن گئے اور پھر ایک آزمائشوں کا اور تکلیفوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں. اب وہ پہلی وحی میں بھی ساتھ ہیں. ساتھ کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ان کو بتایا یہ صورت حال ساری, تو ظاہر ہے انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی, اپنی بات کو آگے بڑھایا اور اس طریقے سے انہوں نے آپ کی تائید کی. تو گویا اب ولی لوگ جو تائید کرنے والے ہیں ان میں وہ سر فہرست ہیں. اور پھر اس کے بعد جو تکلیفیں آئیں, آزمائشیں شروع ہوئیں, تو ان تکلیفوں اور آزمائشوں میں وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کا مکہ مکرمہ میں ایک مقام تھا, ایک مرتبہ تھا, ایک ان کی عزت, ان کی شرافت, دیانت, یہ چیزیں بھی تھیں. اور دوسرا خاندانی لحاظ سے بھی وہ بہت پروقار خاتون تھی. تو قریش ان کی عزت کرتے تھے, ان کو مرتبہ دیتے تھے. لیکن جب اسلام کی قبولیت کی بات آئی, اسلام کے ساتھ حمایت کی بات آئی, تو وہ قریش جو تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے. تو جب وہ ان کے خلاف ہوئے تو ظاہر ہے جو تکلیفیں نبی علیہ السلام پر آتی تھی تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پر بھی آتی تھی. اور صرف فرق یہ ہے کہ وہ ایک خاتون تھی, ان کا دائرہ محدود تھا اور وہ اس دائرے میں رہتی تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنا پیغام جو ہے وہ کھل کے سب کے سامنے جو ہے نا وہ بیان فرماتے تھے.
تو اس کے نتیجے میں جو آزمائشیں آئیں تو حضرت خدیجہ نے ان کو برداشت کیا، اور پھر حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دولت جو ہے وہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دولت کو استعمال کرتے ہیں، تو جو غلام وہ ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ان کو قریش تکلیفیں دیتے تھے، تو ان کو خرید کے نبی علیہ السلام اس دولت سے آزاد کرتے تھے۔ جس طریقے سے حضرت بلال کا مسئلہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں بھی بلال کی خریداری میں اپنا حصہ ڈالتا۔ تو وہ جو دولت تھی وہ حضرت حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ سورہ دخا کی انہوں نے تلاوت کی بچوں نے ابھی یہاں پر جو ہے، تو اس میں اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ مالدار نہیں تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا، فضل سے غنی، اور پھر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم جو ہے اس کے اوپر شدت نہ کی جائے، اور سائل جو ہے تو اس کو جھڑکا نہ جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کی مدد کی جائے، تو یہ بنیاد ہے، اور یہ بنیاد پڑی ہے حضرت حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے، کہ اس طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی مدد بھی کرتے رہے، اور حضرت خدیجہ کا کام بھی آگے بڑھتا رہا۔ تو گویا بنیادیں جو ہیں جب اسلام کی رکھی جا رہی تھیں تو حضرت حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ وہ اپنی دولت جو ہے وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر نچاور کر رہی تھی۔ آج جو آپ صحابہ اکرام، وہ صحابہ اکرام جو غلام تھے اور آزاد ہوئے، ان کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اس آواز کے پیچھے جو قوت ہے وہ حضرت حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ہے، اور وہ کتنے پامرد ثابت ہوئے، اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا، اور آخر دم تک وہ اسلام کے لیے کھڑے رہے اور لڑتے رہے۔ حضرت وہ ہمارے ججز کے پاس ہے، اور یقیناً کچھ دیر میں آپ لوگوں کی طرف سے فیصلہ، اچھا چلے ہم کچھ ہی دیر میں آپ سے یہ فیصلہ لیتے ہیں، لیکن مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ایک سوال بچوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کل تو آپ نے اس مقابلے کے حوالے سے بتایا تھا، لیکن آج بہت کم عمر بچے ہیں، بہت کم سن ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ کتاب اللہ ہے جسے ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، یہ بڑی باعظمت کتاب ہے۔ اس کے سامنے دل جھکتے ہیں، پھر گردن جھکتی ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اور عربوں کے پہلے دل جھکے، پھر ان کی تلواریں جھکیں اور گردنیں بھی جھکیں، اس کے سامنے جھک گئے سارے کے سامنے، اور سب نے اس کو قبول کیا۔ یہ اس کا اعجاز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو قرآن حکیم یاد ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہو جیسے قرآن حکیم، کوئی کتاب ایسی نہیں، اور پھر کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جس کو اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن حکیم۔ تو یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے، یہ اس کا معجزات ہیں قرآن حکیم کے۔ اور پھر دیکھیں، یہ بھی اس کا معجزہ ہے قرآن حکیم کا، کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو تو آپ کو تو اس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کے لفظوں کی ادائیگی جو ہے وہ آدمی کے دل میں ایک خاص ذوق پیدا کرتی ہے، اور آدمی وہ سن کے جھومنے لگتا ہے ایسے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اور یہ بچے جو ہیں اس کو حفظ کر رہے ہیں، یہ ان کا اعجاز ہے، اور ماشاءاللہ ان کے اساتذہ ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اور یہ اس محنت کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا حضرت، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، اللہ رحمان، مرحبا